ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک یہاں پہ جو ترجمہ کنز الایمان ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی عظیم الشان شے کو بعید کی منزل پہ اتار کر کے اب کہتے ہیں کہ وہ ایسی شے ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں، یا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ بہت بلند و بالا ہے، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کسی عظیم الشان، کسی کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے بھی لفظ وہ کو لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں کتاب کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند و بالا رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ اور ذالک سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے توریت اور انجیل میں جس کتاب کا وعدہ فرمایا تھا یہودیوں سے کہ میں وہ کتاب نازل کروں گا، وہی کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کو نازل فرما کر کے فرمایا ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور اس کو نازل فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سورت مدنی ہے، اور مکہ شریف میں مشرکین کی کثرت تھی اور مدینہ شریف میں یہود و نصارہ کی کثرت تھی۔ جب یہود و نصارہ کے بیچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ نے یہ صورت نازل فرما کر کے فرمایا کہ میں نے جو وعدہ توریت اور انجیل میں یہود و نصارہ سے کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس میں بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر اس میں ذالکہ کا لفظ کیوں آیا؟ کہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اور کتاب تو سامنے موجود ہے، تو ذالکہ نہیں ہذا آنا چاہیے۔ یہ مستشرقین کا اعتراض ہے۔ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اگر کلام الہی ہے تو کلام عرب میں ذالکہ کا معنی وہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، اور یہ کے لیے لفظ ھذا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر ذالکہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب سامنے موجود اور پھر یہ کلام عرب کے قواعد کے خلاف ہے، اس وجہ سے یہ کلام الہی نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ یہ مستشرقین نے اعتراض کیا۔ اس کا جواب تو پہلا یہی ہے کہ ذالکہ کا معنی اگر مستشرقین یہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو یہ کلام عرب کے خلاف نہیں ہے، قواعد عرب کے خلاف نہیں ہے۔ بعض تفاسیر پڑھیے تو اس میں صاف طور پر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ذالکہ کا معنی جیسے وہ ہوتا ہے ایسی ذالکہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ذالکہ میں اس میں اگر ہا بڑھا دیا جائے ہا را ہو جاتا ہے، اس کا معنی ہوا یہ۔ اب اسی ذالکہ میں لکا بڑھا دیا گیا، را لکا ہو گیا۔ را وہ اپنی جو ہے مسلم ہے، اس سے پہلے ہا بڑھا دیا یا اس کے بعد لکا بڑھا دیا، اور یہ دونوں معنوں کے لیے مستعمل ہے، یہ کے لیے بھی اور وہ کے لیے بھی۔ تو یہ قواعد عرب کے خلاف نہیں ہے، اور مستشرقین کے اعتراض کی بنیاد قواعد عرب پر تھی، اور قواعد عرب میں یہ بات ثابت ہے کہ ذالکہ جو ہے یہ کے لیے بھی یعنی قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ مستشرقین کا اعتراض بھی دفع ہوا، اور یہ ثابت ہوا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ اللہ جل وعلا نے توریت اور انجیل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک کتاب ایسی نازل فرمائے گا جو توریت اور انجیل سے بھی عظیم الشان ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف کا نزول ہوا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا الہ العالمین، اس کتاب کو کون حفظ کر سکے گا، اتنی بڑی کتاب؟ اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ میں اس سے بھی عظیم الشان کتاب نازل کروں گا، اور اس کو امت محمدیہ کے جو بچے ہوں گے ان کے سینے میں بھی محفوظ کر دوں گا، وہ بھی ان کے حافظ ہوں گے الحمدللہ۔ تو آج امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن مقدس کے حافظ ہوتے ہیں، بلکہ خود اللہ جل وعلا نے قرآن میں صاف طور پر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مقدس کو کسی اور سے سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن مقدس اس کے اندر خود اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا۔ قرآن تو ایسے ہی آسان ہے، ہم خود سمجھ کر کے اس مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان فرما دیا، اللہ نے فرمایا لِلذِّکْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ سمجھنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ جہاں سمجھنے کی بات آئے گی تو بعض آیات تو وہ ہے کہ کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلا الف لام میم حامیم عین سین قاف جو آیات متشابہات ہے، اس کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ تو پتہ چلا کہ معترضین کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔